ہندوستان سے شمال کی طرف ہمالیہ کے اس پار ترکستان کا ملک ہے۔ اس ملک میں کہیں اونچے نیچے پہاڑ ہیں، کہیں ریگستان اور کہیں کوسوں تک ایسے میدان پھیلے چلے گئے ہیں جن میں گھاس کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جاڑے میں یہاں ایسی برف پڑتی ہے کہ زمین اور آسمان سب سفید ہو جاتے ہیں۔ جب یہ موسم گزر جاتا ہے، سورج چمکتا ہے، برف پگھلتی ہے، جمے ہوئے ندی نالے پھر اچھلتے کودتے پتھروں سے سر پٹکتے بہنے لگتے ہیں تو میدانوں اور پہاڑوں کے ڈھلوانوں پر گھاس اگتی ہے اور ہر طرف چہل پہل اور رونق نظر آتی ہے۔ آج اگرچہ ترکستان کی حالت اچھی نہیں، اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ ایک حصہ روس کے قبضے میں تھا، لیکن یہ علاقہ اب روس سے آزاد ہو چکا ہے، ایک پر چین حکومت کر رہا ہے اور تھوڑا سا علاقہ افغانستان کے ماتحت ہے۔ ترکستان میں شہر اور قصبے تھوڑے تھے، اکثر لوگ شہروں کی گہما گہمی سے دور انہی میدانوں اور پہاڑوں میں عمریں گزار دیتے تھے۔ وہ ایک جگہ جم کر نہیں بیٹھتے تھے، آج یہاں ہے کل وہاں۔ جہاں بیل بکریوں کے لیے چارہ مل گیا وہیں کمبل تان کر ڈیرے ڈال دیے۔ ان کے بہت سے قبیلے تھے، ہر قبیلے کا سردار الگ ہوتا تھا اور قبیلے کے سب چھوٹے بڑے اس کے حکم پر جان قربان کر دینے کو اپنا فرض جانتے تھے۔ کوئی 900 سال ہوئے ترک قبیلے اپنے باپ دادا کے وطن سے تلواریں مارتے نکلے اور جگہ جگہ حکومتیں قائم کر لیں۔ اس واقعے کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ مغلوں نے، جن کا ملک ترکستان سے ملا ہوا تھا، اپنے ملک سے قدم باہر نکالا اور دیکھتے دیکھتے سارے ایشیا پر چھا گئے۔ ترک تو اسلام کی روشنی سے دلوں کو نورانی کر چکے تھے، مگر مغلوں کے سینے اس نور سے خالی تھے۔ وہ ابھی تک اپنے باپ دادا کی رسم و روایتوں کو مانتے اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے ہاں لڑائی کا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا۔ جس ملک پر چڑھ جاتے عورتوں، مردوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر ڈالتے اور بڑے بڑے شہروں کو لوٹ کھسوٹ کر آگ لگا دیتے تھے۔ 6 صدی عیسوی کے نصف ثانی میں ان قبیلوں نے اپنے اصلی وطن کو خیرباد کہہ کر گروہ در گروہ ایشیائی کوچے کی راہ لی۔ مورخین ان کی اس نقل مکانی کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کی وجہ اقتصادی بدحالی تھی۔ شدید قحط اور بڑھتی ہوئی آبادی نے انہیں ترک وطن پر مجبور کیا اور وہ ایسے علاقوں میں آ کر بسے جہاں وسیع چراگاہیں اور خوشحال زندگی کے اسباب وافر مقدار میں موجود تھے۔ بعض تاریخ نگاروں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس نقل مکانی کے پیچھے سیاسی عوامل کار فرما تھے۔ ترکوں کو بعض ایسے طاقتور قبائل کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا جن کی طاقت اور تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی، جیسے منگولیا۔ اس دشمنی سے بچنے کے لیے انہوں نے ترکستان کو چھوڑ کر ایک ایسے علاقے کی راہ لی جہاں وہ امن و سکون کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ یہ رائے ڈاکٹر عبداللطیف عبداللہ بن دہیش کی ہے۔ لہٰذا منگولیوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے ان قبیلوں نے مغرب کی راہ لی اور دریائے جیہوں کے قریبی علاقوں میں بس گئے، جہاں سے بعد میں وقتاً فوقتاً طبرستان اور جرجان آئے اور رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح ترک ان اسلامی علاقوں سے قریب ہو گئے جن کو مسلمانوں نے 21 ہجری 641 عیسوی میں معرکہ نہاون اور فارس میں دولت ساسانیہ کے سقوط کے بعد فتح کیا تھا۔ ترکستان غز خاندانوں کا وطن تھا۔ اس علاقہ میں اس خاندان کے بڑے بڑے قبائل رہائش پذیر تھے۔ انہی قبائل میں سے ایک کائی قبیلہ بھی تھا جس کا سردار ارطغرل غازی ہی تھا۔ جی ہاں دوستو، لیکن ارطغرل غازی کون تھا اور اس کی ہسٹری کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔